اللہ کی توحید پہ آ جا. ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے, جو اپنا طہارت نہ کر سکے, جو اپنا غسل نہ کر سکے, جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے, جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے, ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے, جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے, جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے, اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے. وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. اور دھرتی پہ لوگوں سن لو, کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے, اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے, وہ ہے جو سب کو مارتا ہے, اسے موت. تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے. ارے اللہ کی قسم, کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے, غریب نواز ایک ہے. اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے. کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے. وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء, تم سارے غریب ہو, تم سارے فقیر ہو, تم سارے منگتے ہو. نبی, ولی, علی, غوث, قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں, اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و قطب کے, سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے, سوالی ہے, منگتے ہیں. غوث آدم غریب النواز, بندہ نواز, بندہ پرور, داتا اپنے عرش پہ ہے, وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا. تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے, اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ, بیٹی عمل کرنا, لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا. عمل کرنا, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا. یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ, ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ, ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ, ہمارا دم بھرتے رہو, نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو, جو مرضی کرتے رہو, ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے. تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے, یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی, یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں. جس امام کو ہم مانتے ہیں, جس امام کو ہم مانتے ہیں, جس کو ہم نے امام اعظم کہا, قائد اعظم کہا, رہبر اعظم کہا, اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کا دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا. جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے. جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے, وہ جنت کھلوائے گا, جنت میں پہلا قدم محمد کا لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود؟ میں نے کہا تھا تمہارے سارے پیر مل کے میرے نبی کے کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے. اور میں تمہیں سناتا ہوں, جہاد کا میدان ہے, تیر لگتا ہے, نیزہ لگتا ہے, نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہنی اللہ الجنہ, اس کو جنت مبارک ہے. جاؤ اس مولوی صاحب کو سناؤ جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے, اپنے فرقہ پرستی کے بت کو پوجنے کے لیے, اپنی جماعت کے چندے بڑھانے کے لیے, مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے باپے چھڑا لیں گے, ہمارے باپے جنت میں لے جائیں گے. یہ صحابی رسول ہے, میدان جہاد ہے, مصطفیٰ کا خادم ہے, مصطفیٰ کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نیزہ لگا, فوت ہو گئے. ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو. پیارے نبی نے فرمایا, پیارے حبیب نے فرمایا, پیارے مصطفیٰ نے فرمایا, امام کائنات نے فرمایا, محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کلا والذی نفس محمد بیدی, اللہ کی قسم ہرگز نہیں, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی, وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے. کون جنت میں جائے گا کون نہیں, تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں. جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے
جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر موحد ہوگا، اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن بھی ہو سکتا. آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی. جو مرضی کرو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، جنت